بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ وظائف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی قول یا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دستے مبارک پھیلا کر 3 مرتبہ لبیک فرماتے، پھر 100 مرتبہ یہ فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ فرماتے، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے، ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر 1 مرتبہ یہ فرماتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی نبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوا، اور جو صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی، اور میرے رسول پر درود بھیجا۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کے اجر کو واجب کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے، اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی۔ عید الاضحیٰ کی شب، جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عشاء کے بعد 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاضحیٰ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر مرتبہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھے، پھر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھے تو انشاءاللہ اس کو 10 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ عید الاضحیٰ کے دن، جو کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ الشمس پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا ہوگا۔ جو کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اعلیٰ 1 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الشمس، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الضحیٰ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ پھر جب عیدگاہ سے نماز پڑھ کر گھر میں آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ اگر مفلس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے دن جو کوئی ظہر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور 11 مرتبہ سورۃ الناس پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نامہ مال میں نیکیاں لکھ دے گا انشاءاللہ۔